طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، نحو جماعت کے جغرافیہ کے پہلے سبق کا ہم آج مطالعہ کریں گے۔ تقسیمی نقشے۔ تقسیمی نقشے یعنی نقشوں کو مختلف حصوں میں منقسم کیا گیا ہے، جیسے نمبر 1 نقاطی طریقے کے نقشے ہیں، نمبر 2 سایہ والے نقشے کا طریقہ ہے، نمبر 3 مساوی قدر کے نقشے کا طریقہ۔ اس طرح 3 حصوں میں نقشوں کو تقسیم کیا گیا ہے۔ بچوں، گزشتہ پچھلی جماعت میں آپ نے جغرافیہ میں ضلع، ریاست، ماحولیات اور مختلف ریاستوں اور ملکوں کے نقشوں کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ نقشوں کا اہم مقصد کیا ہوتا ہے؟ خصوصی طور پر مقامات کی نشاندہی ہوتا ہے یا انہیں تقسیم کرنا، دکھانا ہوتا ہے۔ یعنی نقشے جو ہیں خاص مقصد کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، جیسے آب و ہوا دکھانا ہے یا جنگلاتی علاقے دکھانا ہے۔ یعنی ایسے نقشے جو خاص مقصد کے تحت تیار کیے جاتے ہیں انہیں مقصدی نقشہ کہا جاتا ہے، یعنی تھیمیٹک میپس۔ اور انہی نقشوں کے ذریعے مختلف عامل جو ہوتے ہیں انہیں دکھایا جاتا ہے۔ جیسے کسی علاقے کی بارش کو ہم کو دکھانا ہے یا ہمیں درجہ حرارت دکھانا ہے، تو ہم ان کے علیحدہ نقشے جو ہیں وہ دکھاتے ہیں۔ ان نقشوں کے ذریعے مختلف جو عوامل ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں آسانی سے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح نقشے کا جو پہلا طریقہ ہے، نقشہ جو تیار کیا جاتا ہے وہ ہے نقاطی طریقے کا نقشہ، جس میں معلومات جو ہے وہ نقاطی طریقے سے دی جاتی ہے اور اسی نقطوں کے ذریعے نقشہ تیار کیا جاتا ہے۔ نقشہ تیار کرتے وقت صرف شماریاتی معلومات کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کسی بھی علاقے کے عامل کی تقسیم نقطے کے ذریعے دے کر اس تقسیم کو اس میں ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے آبادی کو ظاہر کرنا ہے یا حیوانات کی تعداد وغیرہ کی تقسیم کو ظاہر کرنا ہے۔ اسی طرح بچوں، جو نقطوں کے ذریعے جو ہے تقسیم دکھاتے وقت نقطوں کی قیمتیں طے کی جاتی ہیں، اس لیے علاقائی عوامل کی سب سے کم اور سب سے زیادہ تعداد کا بھی اس میں خیال رکھا جاتا ہے، اور اسی اعتبار سے نقطے کی قدر کو طے کرتے ہیں۔ قدر طے کرتے وقت نقطے کی جسامت، اس کی مقدار اور نقشے کے پیمانے کا خیال رکھا جاتا ہے، یعنی ہر علاقے کے لیے کتنے نقطے دیے جائیں یہ پہلے ہی اس بات کو طے کر لیا جاتا ہے۔ نقشے میں نقطے بناتے وقت جو ہے دیگر باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ باتیں کون سی ہیں۔ جیسے نمبر 1 قدر کے مد نظر ہر نقطے کی جسامت کو یکساں رکھنا۔ نمبر 2 علاقے کی طبعی ساخت، آبی ذخائر، ذرائع نقل و حمل وغیرہ عوامل کی تقسیم کا خیال کرتے ہوئے نقطے لگانا۔ تیسرا
آبادی کی تقسیم ظاہر کرنے کے لیے دیہی آبادی یعنی دیہاتوں کی آبادی کو نقطوں کے ذریعے اور شہری آبادی ظاہر کرنے کے لیے دائرے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جو عامل علاقے میں آزادانہ طور پر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے عامل کی تقسیم کے لیے نقاطی طریقہ بہت زیادہ مفید ہے۔